بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب اللہ کی طرف سے آزمائش ختم ہونے لگتی ہے تو اچانک نشانیاں ظاہر ہونے لگتی ہیں۔ یقیناً تمہارا یہ درد میں ڈوبا دل اللہ کی مدد کا منتظر ہوگا کہ کوئی ایسا اشارہ تمہیں ظاہر ہو جو خوشیوں کے تمام بند دروازے تم پر کھول کر تمہاری آزمائش ختم ہونے کا سبب بنے۔ تو سنو، وہ زمین اور آسمان کی ہر مخلوق کی خبر گیری کرنے والا اور ہر چیز کے خزانوں کا مالک خود قرآن میں تم سے فرما رہا ہے، اور جو کوئی اللہ پر بھروسہ رکھے گا تو وہ اس کے لیے کافی ہوگا، اور اللہ اپنے کام کو جو وہ کرنا چاہتا ہے پورا کر دیتا ہے۔ خدا نے ہر چیز کا وقت مقرر کر رکھا ہے، اور یہ ہرگز نہ سمجھنا کہ اللہ اس سے غافل ہے۔ جو کچھ یہ ظالم کر رہے ہیں وہ تو ان لوگوں کو اس دن تک کے لیے مہلت دے رہا ہے جس میں آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ بس تم ان سے کہہ دو، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، اور بھروسہ کرنے والے تو صرف اسی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اور اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ تمہاری آزمائش طویل ہوتی جا رہی ہے اور ان مشکلات سے نکلنے کا کوئی راستہ تم پر روشن نہیں، تو یاد رکھو وہ وقت جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو آزمایا تو ان کے پاس کچھ بھی نہ رہا، سب رشتہ داروں نے ساتھ چھوڑ دیا، یہاں تک کہ صحت بھی چلی گئی۔ تو اس وقت حضرت ایوب علیہ السلام مایوس ہونے کی بجائے رب کی رحمت کا یقین قائم رکھتے ہوئے منتظر رہے، اور اس وقت انہوں نے رب کریم سے یہ دعا کی کہ اے میرے رب، بے شک مجھے سخت تکلیف آ پہنچی ہے، اور تو رحم کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی وہ دعا قبول کی، اور جو انہیں تکلیف تھی اسے دور کر کر انہیں بڑی عطاؤں اور خوب انعامات سے نوازا۔ اور یاد رکھو، تمہارے رب کا علم اور اس کی عطائیں لامحدود ہیں، اور اس سے کوئی بات پوشیدہ نہیں۔ وہ تمہارے ماضی، حال، مستقبل سب کو جانتا ہے۔ اور جان رکھو، جو ساری کائنات کی تدبیر کر رہا ہے وہی تمہاری خوشحالی، بدحالی، عروج و زوال اور تمہاری قسمتوں کے بناؤ اور بگاڑ کے عالمگیر انتظام کو سنبھالے ہوئے ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے، کون ہے جو بے قرار کی دعا سنتا ہے تو کون اس کی تکلیف کو رفع کرتا ہے، اور وہ کون ہے جس نے زمین کو جائے قرار بنایا اور پانی کے ذخیروں کے درمیان پردے حائل کر دیے، اور کون ہے جو خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں تم کو راستہ دکھاتا ہے، اور کون اپنی رحمت کے آگے ہواؤں کو خوشخبری دے کر بھیجتا ہے۔ تو جب کبھی تمہیں اپنی زندگی سے شکوے ہونے لگے اور ایسا محسوس ہو جیسے جیت کر بھی ہار گئے ہو، جیسے ساری خواہشیں الٹ ہو گئی ہوں، جیسے سب کچھ کھو دیا ہو، تو یاد رکھنا جو کھویا وہ کھونے کے لیے ہی تھا، اور جو بہت دعاؤں کے بعد بھی نہ ملا اس میں تمہاری ہی بہتری تھی۔ تم اللہ کی نور بری مصلحتوں کو جان نہیں سکتے، بے شک وہ رب تمہارا مستقبل تمہاری سوچ سے بہت بہتر لکھتا ہے۔ اور جانتے ہو، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ اے میرے رب، تم میری طرف جو اچھی چیز اتارے میں اسی کا محتاج ہوں، اور یہ دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کب مانگی تھی؟ جب ان کے پاس نہ ہی کوئی روزگار تھا، اور نہ ہی کوئی رہائش، اور نہ ہی کوئی رفیق سفر۔ لیکن اس دعا کے بعد خالق حکیم نے اپنی منصوبہ سازی سے انہیں وہ سب کچھ عطا کیا جو ان کی خوشیوں کا سبب بنا۔ اور جانتے ہو وہ ایسی کون سی 4 چیزیں ہیں جو ظاہر کرتی ہیں کہ تمہاری آزمائش اب ختم ہونے والی ہے؟ جس میں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جب تمہارا دل بات بات پر گھبرانے لگے اور مایوسی تم پر چھانے لگے، اور ایسے میں تم خود کو مطمئن کر کے ڈھونڈ ڈھونڈ کر نیکیاں کرنا شروع کر دو، کسی کے درد کا مداوا یا کسی کے دل کا مرہم بننے لگو، تو سمجھ لو تم اللہ کی نگاہ میں آ چکے ہو، کیونکہ تمہارے دل کی بدلتی کیفیت یہ واضح کرتی ہے کہ تمہارے غم اب خوشیوں میں بدلنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں تمہیں اس کا اشارہ دے رہا ہے، اور بلائی تو انہی کے لیے ہے جنہوں نے اس دنیا میں بھلائی کی ہو، اور اللہ کی زمین بہت وسیع ہے، اور جو لوگ صبر سے کام لیتے ہیں ان کا ثواب انہیں بے حساب دیا جائے گا۔
اور جانتے ہو دوسری کیا خاص نشانی ہے جو تمہاری آزمائش کو دور کر کے تمہیں خوشیوں سے قریب کرنے لگتی ہے؟ جب تم انتقام کی قدرت ہونے کے باوجود معافی اور درگزر سے کام کر کے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرنے لگو تو جان رکھو تمام خطرات کے طوفان اور یہ پریشانیوں کے ہجوم کے باوجود تمہارا اللہ پر یقین اور توکل ایسے عجیب اسباب پیدا فرمائے گا کہ تمہاری ظاہری آنکھیں دیکھتی رہ جائیں گی۔ یاد کرو وہ وقت جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انتقام کی قدرت رکھنے کے باوجود اپنے بھائیوں کو ندامت سے بچانے کے لیے اپنے ساتھ کیے گئے ظلم کو شیطان کی طرف منسوب کیا اور اپنے بھائیوں کو معاف کر کے انہیں شرمندگی سے بچا لیا۔ اللہ فرماتا ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنی فکر کرو، کسی دوسرے کی گمراہی سے تمہارا کچھ نہیں بگڑتا۔ اگر تم خود راہ راست پر ہو اور میرے بندوں سے لوگوں سے ایسی باتیں کیا کریں جو پسندیدہ ہوں، کیونکہ شیطان بری باتوں سے ان میں فساد ڈلواتا ہے، اور کچھ شک نہیں کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اور جانتے ہو تمہارے رب کی نگاہ التفات کو جو چیز تمہاری طرف سب سے زیادہ مائل کرتی ہے وہ تمہارا مشکل وقت میں اپنی حاجات کے لیے اسی سے مدد طلب کرنا ہے اور اسی کے طرف ہاتھ پھیلانا ہے، کیونکہ جب تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہو نا تو تمہارے دل کی کیفیت آہستہ آہستہ بدل کر خالق سے گفتگو کرنے لگتی ہے، تمہیں ہدایت کی اس روشن راستے پر لے جاتی ہے جسے صراط مستقیم کہتے ہیں۔ اور اگر تمہارے اندر یہ دو چیزیں ظاہر ہونے لگیں تو سمجھ لو یہ اس بات کا واضح اشارہ ہے کہ ان قریب اللہ تمہاری آزمائش کو راحتوں میں بدلنے والا ہے، کہ جب تم خوابوں کی دنیا میں خواہشات کے خریدار بننے کی بجائے حقیقت کی دنیا میں رہ کر اپنے حال پر مطمئن رہنے لگتے ہو۔ اللہ پاک خود قرآن میں فرماتا ہے، اور نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھو دنیا کی زندگی کی اس شان و شوکت کو جو ہم میں ان میں سے مختلف لوگوں کو دے رکھی ہے، وہ تو ہم نے اس کو آزمائش میں ڈالنے کے لیے دی ہے، اور انجام کی بھلائی تقوی ہی کے لیے ہے۔ اور جان رکھو تمہاری آزمائش ختم ہونے کی سب سے بڑی نشانی تو یہ ہے تمہارا دل تمہارے درد میں ڈوبے سوالوں کے جواب تمہیں قرآن تک لے جائیں اور اللہ کی آیات تمہاری عقل و فکر کو تکثیر کرتی ہوئی، تو تم سمجھ لو آزمائش کا طوفان تھم کر سکون کی لہروں میں بدلنے والا ہے، کیونکہ تمام کلاموں پر بھاری اللہ کا کلام اور تمام محبتوں پر بھاری اللہ ہی کی محبت ہے۔ یاد رکھو وقت انسان کے لیے عارضی آزمائش کہلاتا ہے، اور زندگی فتح و شکست کی وہ داستان ہے جس میں ہر موڑ سے ایک نئی کہانی شروع ہوتی ہے۔ مطمئن ہو جاؤ تمہارا رب تمہاری حفاظت اور حمایت کا قادر ہے، اور اس کا صرف ایک اشارہ تمہاری زندگی کے تپتے صحرا کو نخلستان میں بدل دے گا۔ ان قریب تمہارے پھیلے دامن اور تمہارے دل کے آنگن کو خوشیوں سے بڑھ کر عطاؤں کی معجزات کرنے والا ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ جزاک اللہ۔